الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء ملته وأولياء طريقته وعلى المؤمنين المتقين الصالحين الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المتين الكريم. حضرات، کچھ گفت و شنید سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائی نامدار، شفیع روز شمار، نائب پروردگار، حبیب کردگار، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، ہم سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں. علماء سے آپ نے تعارف سماعت فرمایا، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. بلکہ یوں سمجھیے، علماء نے جو کچھ بھی کہا یہ ان کی عظمت ہے جو انہوں نے اپنی پاک زبان سے مجھ گناہ گار کے لیے اچھے اور عمدہ کلمات کہے. اللہ تعالی حقیقت میں مجھے ویسا ہی کر دے. حضرات، لیکن میں کیا ہوں، ان دو شعر میں آپ سماعت فرمائیے. تمنا دل کی پوری ہے میرے سرکار ہو جائے، سرکار ہو جائے. تمنا دل کی پوری ہے میرے سرکار ہو جائے، سرکار ہو جائے. محبتوں کے ساتھ جڑیے گا، پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ. دیکھیے، آپ حضرات کو میں بس اتنی زحمت دوں گا کہ آپ اپنی زبان کو پاک کرتے جائیں اور پیار سے سماعت کرتے رہیے. جہاں جہاں آپ کو بات سمجھ آئے، پسند آئے، پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ. تمنا دل کی پوری ہے میرے سرکار ہو جائے، سرکار ہو جائے. تمنا دل کی پوری پوری میرے سرکار ہو جائے. تصور میں ہی طیبہ نظر ایک بار آ جائے، ایک بار آ جائے. تصور ہی میں گر طیبہ نظر ایک بار آ جائے، ایک بار آ جائے. اور میں آپ تمام علماء اور تمام حاضرین اور جتنے سامعین ہیں، ہر مسلمان کی کیا پہچان ہے آپ سماعت فرمائیے. میری خود کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں، آپ اسے سماعت کریے. پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، یہ دعا دی ہے. میں یہ جملہ، یہ شعر ایک تعلیم بھی ہے کہ مائیں
اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ ننھے بچے تو بسم اللہ پڑھ نہیں سکتے، تو مائیں پڑھ لیں تاکہ وہ دودھ شیطان نہ پیے، شیطان کا تھوک نہ پیٹ میں جائے، کیونکہ جب مائیں دودھ پلاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاتی ہیں تو شیطان اپنا تھوک ڈال دیتا ہے بچے کے منہ میں، جس سے بچہ غلط راستہ پکڑ لیتا ہے، بڑا ہو کر وہ نعت پڑھنے کے بجائے گانا گاتا ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کے بجائے کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، بیٹھ کے کھانا کھانے کے بجائے کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بوک سسٹم ہے، ہائی سوسائٹی ہے نیو، اور یہ ماڈرن سسٹم ہے۔ تیری ماڈرن سسٹم پہ خاص جائے، ہمیں دنیا کو دنیا داری مبارک ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کی وفاداری مبارک ہے۔ پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، یہ دعا دی ہے۔ حضرات سننا چاہیں گے کیا دعا دی ہے؟ تو پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ موسم بڑا سرد ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، آپ باہر نہیں نکال سکتے، لیکن دوستو جب عشق مچلتا ہے تو زمین کے کلیجے میں بھی لہلہاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ عشق رسول میں ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، یہ دعا دی ہے۔ حضرات ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے، اگر ہاتھ نہ اٹھے تو میں کوئی دوسری بات سمجھ جاؤں گا، میں سمجھوں گا شاید پڑوسی کے بغل میں کچھ آپ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس لیے میں گزارش کروں گا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، پیار سے محبت رسول میں بولیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ یہ ادائے مصطفی ہوتی ہے، غلاموں کا یہی ثبوت ہے، پیار سے سماعت کیجیے۔ پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، یہ دعا دی ہے۔ پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں، پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے، مختار ہو جائے۔ پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، یہ دعا دی ہے۔ پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں، پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے، مختار ہو جائے۔ تمنا دل کی پوری ہے، میرے سرکار ہو جائے، سرکار ہو جائے۔ اور حضرات یہ شعر خصوصیت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ بھور میں جب پھنسا دشمن تو سنی دور سے بولا، سنی دور سے بولا۔ پیار سے آواز ہے، مٹل کے بول دیے۔ جب تک آپ بولتے رہیں گے انشاءاللہ یہ رضا کا غلام بولتا رہے گا۔ بھور میں جب پھنسا دشمن تو سنی دیکھ کے بولا، دیکھ کے بولا۔ سننا چاہیں گے کیا بولا؟ بھور میں جب پھنسا دشمن تو سنی دیکھ کے بولا، ہاں دیکھ کے بولا۔ بھور میں جب پھنسا دشمن، بھور میں جب پھنسا دشمن تو سنی دیکھ کے بولا، نبی کا نام لے پگلے، نبی کا نام لے پگلے تو بیڑا پار ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سنی مسلمان، سنی مسلمان، نعرہ تکبیر۔ بھور میں جب پھنسا
دور سے بولا نبی کا نام لے پگلے، نبی کا نام لے پگلے تو بیڑا پار ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ تمنا دل کی پوری ہے میرے سرکار ہو جائے، سرکار ہو جائے۔ محبتوں کا آج سیدی سندی آقائی مولائی سند امام محبت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی یاد میں میرا خود کا یہ معمول رہا ہے اور برسہ برس یہ بزرگوں کی روایتیں رہی ہے کہ جب تک اعلیٰ حضرت سرکار کے گن نہیں گاتے ہیں پیٹ کا دانہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ حضرات کیوں نہ ہو، حالانکہ وطن من بہارت، لیکن محبت جس سے ہو جاتی ہے تو حضرات آپ جانتے ہیں نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، نگاہ بدل جانے سے نظارہ بدل جاتا ہے، حکم بھی بدل جاتا ہے۔ وہی ایک کالا کلوٹا بچہ جو زمین پہ کھیل رہا ہوتا ہے، آنکھوں کا اندھا، زبان کا گونگا، کانوں کا بہرا اور پاؤں کا لنگڑا، ہاتھ کا لولا، نہایت ہی بدن سے بدبو تک آتی ہو، جب وہ روتا ہے تو ماں سینے سے چمٹا کر کہتی ہے ہائے میرا لال، ہائے میرے چاند کا ٹکڑا، ہے میرے آنکھوں کا چین، وہ میرے دل کا قرار، میرے بچے میں تجھ پہ اپنی جان نثار کر دوں، بیٹے بتا تجھے ہو کیا گیا ہے، ڈاکٹر ذرا دیکھوں میرے بچے کو کون سی بیماری لگ گئی ہے، میرا بچہ بڑا بے قرار ہے، میں بے چین ہوئی جاتی ہوں، کوئی دوا منتخب کر تاکہ میرا بچہ آرام پا جائے تو میرے دل کو سکون ملے گا۔ حضرات وہی بچہ اسی نگاہ سے انہی آنکھوں سے کوئی دوسرا دیکھتا ہے، وہی بچہ اسے لولا دکھتا ہے، وہی بچہ اسے لنگڑا دکھتا ہے، وہی بچہ اسے کانا دکھتا ہے، لیکن ماں جب محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو وہی بچہ چاند کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ بریلی کا امام چاہے کسی کے لیے محض مولوی ہو، لیکن میرے لیے تو میرے لیے ہم سنیوں کے لیے بریلی کا امام اگر ہے تو دوستو امام میں عشق و محبت ہے، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ساری دنیا سے رسول پاک کی غلامی واجب ہے، ہم سنیوں سے رسول پاک کی غلامی کے ساتھ احمد رضا کی غلامی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، اب کل کو پوچھے والا مفتی صاحب کون سی کتاب سے بول رہے تھے، تو حضرات کچھ باتیں حدیث کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں، قرآن اور تفسیر کی کتابوں میں نہیں ملتی، کچھ باتیں محبت کی کتاب میں ملتی، تو حضرات یہ محبت کی باتیں ہیں، محبت کی والے جانے۔ حضرات تو ہم جس نسبت سے اب بریلی شریف کا نام بار بار لیے جاتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں لیتے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ سب بولتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، سب بولتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ سب بولتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، سب بولتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں، سب پوچھتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، جنت کا راستہ ہے بریلی شریف میں، جنت کا راستہ ہے بریلی شریف میں۔ اور یہ شعر دیکھیں، جھوٹا جو اس میں دیکھے تو جھوٹا دکھائی دے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ جھوٹا جو اس میں دیکھے تو جھوٹا دکھائی دے، سچا جو اس میں دیکھے تو سچا دکھائی دے، جھوٹا جو اس میں دیکھے تو جھوٹا دکھائی دے، سچا جو اس
میں دیکھے تو سچا دکھائی دے، ایک ایسا آئینہ ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں، جنت کا راستہ ہے بریلی شریف میں۔ اور یہ شعر جس نے رضا کے فیض کا دریا بہا دیا، پیار سے بولیے، یہ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں غلامی کا یہ نذرانہ پیش کیا ہے، سماعت کیجیے گا۔ جس نے رضا کے نام کا دریا بہا دیا، جس نے رضا کے فیض کا دریا بہا دیا، انگلی پکڑ کے واسطے ہم کو ملا دیا، جس نے رضا کے فیض کا دریا بہا دیا، انگلی پکڑ کے واسطے ہم کو ملا دیا، وہ مصطفیٰ رضا ہے بریلی شریف میں، جنت کا راستہ ہے بریلی شریف۔ پیار سے محبتوں سے بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ شعر آپ دیکھیں، آخری شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ کھا کر رضا کے نام کی روٹی خاموش ہے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ رضا کے نام سے زندہ ہے، انہی کے نام سے چڑھتے ہیں۔ کھا کر رضا کے نام کی روٹی خاموش ہے، وہ سن لے کان کھول کے جو بھی خاموش ہے، کھا کر رضا کے نام کی روٹی خاموش ہے، وہ سن لے کان کھول کے جو بھی خاموش ہے، تو پتھر بھی بولتا ہے بریلی شریف میں، جنت کا راستہ ہے بریلی شریف میں، ہم سب کا پیشوا ہے بریلی شریف میں، سرکار کی رضا ہے بریلی شریف میں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے مسلمان بھائی آپ غور سے سماعت کریں، میں نے کہا آپ درود پاک پڑھیں لیکن چہرے پہ حشاشت اور بشاشت نظر نہیں آئی، دل کھل جانا چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ آنا چاہیے، کیونکہ دوستو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، میرے رب نے فرمایا اے لوگوں دنیا کی جتنی عبادتیں تم کرتے ہو، جتنے وظائف پڑھتے ہو، یہ تمہاری نیتوں پر منحصر ہے، تم جیسا پڑھو گے ویسا ہی قبول کیا جائے گا، لیکن گارنٹی نہیں کہ تمہاری یہ عبادت قبول بھی ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ جو کوئی مومن میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ مومن ہمیں پڑھنا چاہیے، جب جب پیارے نبی کا نام آئے مسکرا کے درود پڑھیں۔ اب دیکھیں آپ حضرت صاحب دلائل الخیرات، ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، صاحب دلائل الخیرات نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، تہجد کی نماز کے لیے میں پانی بھرنے گیا کنویں پہ، ساری دنیا خاموش ہوتی ہے لیکن نبی کا غلام بیدار ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، پیارے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ دوستو سنت کی زندگی کیسے آتی ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم سے آتی ہے۔ سنت کی زندگی، سنت کی تعلیم کیسے آتی ہے؟ ماں باپ کی خدمت سے آتی ہے، بڑوں کے ادب سے آتی ہے۔ جب ہمارے یہاں تہذیب آئے گی، جب ہمارے یہاں تمدن آئے گا، جب ہمارے یہاں قانون آئے گا تو یقیناً اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہمارے یہاں تعلیمات آپ ہو. حضرت صاحب دلائل الخیرات تحریر فرماتے ہیں رقم 13 آپ لکھتے ہیں رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا خاموشی سے سو رہی تھی. اے مسلمان ہے کوئی اس دور کا مسلمان جو رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا سوتی ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے جگتا ہو؟ دوستوں 5 وقت کی نماز کے لیے وہ دن کی صدائے باز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز کو جانا تو دور کی بات، ہم اپنے ٹی وی کا ساؤنڈ بھی کم نہیں کرتے ہیں. اور غیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہی بچہ جو گھر میں وہ ماں بہنیں جن کے بچے بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کی پٹائی کرتے ہیں تو وہی ماں امام کے پاس جاتی ہے، عرض کرتی ہے امام صاحب میرا بیٹا بڑا بے کہا ہو گیا ہے، ہماری ادب نہیں کرتا، ہماری تہذیب نہیں کرتا، ہماری خدمت نہیں کرتا، مجھ سے لات اٹھاتا ہے، مجھ سے ہاتھ اٹھاتا ہے. امام صاحب کوئی تعبیر لکھ دو، امام صاحب ذرا چینی پڑھ کے دے دو. دوستوں قرآن پاک پڑھنے اور پھکوانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، قرآن پاک اس لیے بنایا گیا، قرآن پاک اللہ کا کلام ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ پڑھیں، اس سے زندگی بنائے اور اپنی زندگی کو رسول پاک کی غلامی کے لیے وقف کر دے. یہی تو قرآن پاک کی تعلیمات ہے دوستوں. لیکن افسوس سب افسوس کی بات ہے وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے ماں کی پٹائی کرتا ہے. لیکن دوستوں قربان جائیے وہ اللہ کا ولی صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں کہ ساری دنیا خاموشی سے سو رہی تھی اور میں وضو کے لیے بیدار ہوا، میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب پانی بھرنے کنویں پہ گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ کنویں پہ نہ بالٹی ہے اور نہ کوئی رسی کا انتظام ہے. رسی بھی ہوتا تو میں اپنے لوٹے میں باندھ کر کنویں سے پانی نکال لیتا. صاحب دلائل الخیرات غور و فکر کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، پروردگارا پانی سامنے موجود ہے لیکن انتظام نہیں ہے. مولا میں تو تیمم بھی نہیں کر سکتا، پروردگارا میں کیا کروں، بغیر وضو سے تیری نماز نہیں پڑھ سکتا. اے مولا آج میری تہجد قضا ہو جائے گی. اللہ اکبر. اے دوستو ہماری آج 5 وقت کی فرض نمازیں قضا ہوتی ہے تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا، لیکن قربان جائیے اللہ کے ولیوں پر ایک تہجد کی نماز چھوٹنے والی ہے تو دل پھٹا جا رہا ہے، کلیجہ افسوس سے کانپ رہا ہے، لرز اٹھتا ہے آپ کا دل. دوستو یہ کیا وجہ تھی، ان کو یہ تعلیمات کیوں کر آئی، اللہ کا یہ خوف کیوں کر آیا؟ وجہ اس کی صرف اتنی تھی کہ انہیں معلوم تھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے دنیا کا بالشٹر اچھا نہیں ہے، دنیا کا قانون داں اچھا نہیں ہے، مکھیہ منتری بن جاؤ اچھا نہیں ہے، آپ یقین بہت بڑے پوسٹ پر فائز ہو جائے، لال بتی گاڑی پہ لگا لو، آپ کو اچھا نہیں کہا جائے گا تو پھر اچھا کون ہے؟ مدینے کے مصطفیٰ ہمارے کریم نبی نے فرمایا اے لوگوں تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا. معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سکھائیں اور بچوں کو بھی سکھوائیں، ماں بہنوں کو بھی سکھائیں تاکہ آذان کے وقت انہیں معلوم رہے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں دنیا میں جتنی آواز ہے ان تمامی آوازوں میں اللہ کے نزدیک احب الصوت هو الاذان. میرے محبوب نبی نے فرمایا لوگوں اللہ کے نزدیک تمام آوازوں میں سب سے پیاری آواز آذان کی آواز ہے. لیکن افسوس ہمارے گھروں میں ٹیویاں بند نہیں کی جاتی کہ کہیں سیریل کا ایک وقفہ نہ چھوٹ جائے. اب وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماں کو لگ آتا ہے کیونکہ گود میں بیٹھ کر ماں کے اس نے ٹی وی دیکھا تھا. لیکن قربان جائے جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لحاظ پر انہوں نے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر اپنی ماں کی گود میں جب سو رہے تھے تو فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، رسول پاک کے بتائے پڑھتی تھی، ایک طرف حضرت علی کے لیے کھانا بناتی تھی، بچوں کو سلاتی بھی تھی، سبحان اللہ کی لوریاں بھی سناتی تھی. نعت رسول تعلیمات کی کمی ہے. آپ کے لیے سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو رسول پاک کا غلام بنا دیں، آپ سنت رسول کے سانچے میں ڈھل جائیے، سب سے بڑی تبلیغ ہے. حضرات بات کہیں چلیے لمبی ہو گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں کہ کنویں پہ جب میں پانی بھرنے گیا نہ رسی کا انتظام نہ بالٹی کا انتظام، وضو کروں تو کیسے، حیرت میں پڑ گئے. رات کا سناٹا، کسی کو آواز دے کر کسی کی نیند نہیں توڑنی تھی، کسی کی نیند خراب کر کے عبادت کرنا بھی اچھا نہیں. عالم دین سے مسئلہ معلوم تھا، سوچنے لگے، فکر کرنے لگے. اسی اپنا آپ نے پلٹ کے دیکھا تو سرسراہٹ محسوس ہوئی، آپ نے پلٹ کے دیکھا ایک بچی دروازے سے باہر آئی، ننھی منھی عمر کی بچی
جس کی عمر تقریباً 7 سال کے ہوگی، آتی ہے، عرض کرتی، ہاتھ باندھ لیتی ہے، کہتی بابا جان السلام علیکم۔ ننھی سی بچی جب اپنی توتلی زبان سے حضرت صاحب دلائل الخیرات کو سلام کرتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں میں قربان ہو گیا۔ میں نے کہا اے پروردگارا، آج بھی تیرے محبوب بندے زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ آج آپ محلوں سے گزر جائیں، قاضی صاحب آ جائیں، نمازی صاحب آ جائے، حاجی صاحب آ جائے، مدقق صاحب آ جائے، محقق صاحب آ جائے، بچے تو بچے، بچوں میں تو عقل نہیں، وہ گالی گلوچ کرتے ہی ہیں، بڑے آپس میں اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ آپ کانوں میں رول ٹھوس لینا مناسب سمجھیں گے، لیکن وہاں پر آپ کا 1 منٹ ٹکنا گوارا نہیں ہوگا۔ دوستو آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم نام کے مسلمان رہ گئے؟ کیا ہمیں رسول پاک نے یہی قانون دیا تھا کہ اپنی زبانیں گندی کرنا؟ نہیں مسلمان، ہماری زبانیں تو اس لیے تھی کہ پروردگار کی تعریف کی جاتی، پھر اس لیے تھا کہ رسول پاک سے محبت۔ تکبیر، رسالت، عرص اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور بڑے تو بڑے، چھوٹے تو سلام نہ کریں، چلو بھائی وہ نابالغ ہیں، انہیں اس کی سوجھ نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ بڑوں کو بھی اگر بڑے نے سلام نہیں کیا لیکن عالم صاحب نے پہچان لیا یہ مسلمان ہے، ظاہری پہچان تو نہیں رہتی لیکن نام سے جانتے، ملاقات ہے، کہا السلام علیکم، تو سب سے پہلے ٹالنے کی کوشش کریں گے، کہیں ایسا نہ مولانا چندہ مانگ دے، کچھ پرچی کٹ جائے، اس لیے بغلیں جھانک کے پہلے نکل جاتے ہو، خاص طور سے رمضان میں مولانا کو دیکھتے تو پٹری گلی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، علماء ہمارے پاس آ کر ہم پہ احسان کرتے ہیں، ہم انہیں دے کر احسان نہیں کرتے، کیونکہ علماء ہمارے یہاں آ کر جو لے جاتے ہیں ہماری کمائی سے صدقات و زکات نکال کر ہمارے مال کو پاس کروا دیتے ہیں، جو وہ بلاؤں سمجھ جاتے ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات فرماتی وہ ننھی سی بچی آئی اور مسکرا کے سلام کیا، سبحان اللہ، یار سے بولیے سبحان اللہ۔ بچی نے سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کہا بابا جان آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہا بیٹا دیکھو نا، ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے، وقت نکلا جا رہا ہے اور کنویں پہ کوئی انتظام نہیں، نہ رسی ہے، نہ بالٹی ہے، نہ کوئی انتظام ہے دوسرا کہ میں پانی لے سکوں، مجھے وضو کرنا ہے تاکہ میں اللہ پاک کی عبادت کر لوں۔ ننھی سی بچی کنویں کے میڑ پہ چلی جاتی ہے اور اپنے سینے کو کنویں کی دیوار سے لگاتی ہے اور کنویں میں جھانک کر کہتی ہے وہ کنویں کے بے شرم پانی، تجھے حیا نہیں آتی کہ نمازی تجھ سے پانی مانگے اور دنیا کا ظالم تجھ سے پانی مانگے، دنیا کا کوئی اور آ رہا ہے تجھ سے پانی مانگے، تو پانی دے دیتا ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی اللہ کی عبادت کے لیے پانی مانگتا ہے تو تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سطح پہ جمی بیٹھی ہے، باہر آ اور انہیں پانی دے دیتا کہ یہ وضو کر کے اللہ پاک کی عبادت۔ صاحب دلائل الخیرات فرماتے بچی نے جیسے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، کنویں کا پانی موج مارنے لگا اور پل میں پلک جھپکنے کی دیری سے کنویں کی میڑ کے لبالب ہو گیا۔ صاحب دلائل الخیرات فرماتے میں نے لوٹا بھرا اور وضو کیا، پھر ایک لوٹا اور لے لیا۔ بچی نے کہا بابا اور چاہیے؟ کہا نہ بیٹا میری ضرورت پوری ہو گئی۔ بچی نے اب کہا اے پانی جا تو جہاں تھا وہیں چلا جا۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی سطح آپ پر چلا گیا۔ حضرت صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی، جب وہ بچی جانے لگی تو میں نے بچی سے پلٹ کے پوچھا اے بیٹا بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ بابا، بچی نے پلٹ کے کہا بابا آپ میرا نام جان کر کیا کریں گے؟ آپ کا کام ہو گیا، اتنا کافی ہے۔ ہاں بیٹا یہ تو بتا کہ آخر تو کون سی نماز پڑھتی ہے، کون سا وظیفہ پڑھتی ہے کہ تو اپنی توتلی زبان سے، ننھی زبان سے پانی کو کہتی ہے تو پانی کی تیرا حکم مانتی ہے؟ بتا بیٹا یہ پانی تیرا حکم کیوں کر مانے؟ تو نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ اللہ پاک کو آخر تم نے کیسے بنا لیا کہ رب تعالیٰ کے حکم سے ساری دنیا کا نظام چلتا ہے؟ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ بے جان پانی جس سے سننے کی طاقت نہیں، جس سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، جس سے خود سے بہنے کی طاقت نہیں ہے، یہ
پانی تیرے حکم سے باہر آ گیا، بیٹا تو کون سا وظیفہ پڑھتی ہے؟ ننھی سی بچی ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے بابا جان میں نہ کوئی وظیفہ پڑھتی ہوں، نہ کوئی نفل پڑھتی ہوں، نہ میں کوئی سنت پڑھتی ہوں اے بابا جان، لیکن ہاں میری ماں روزانہ نماز کے بعد مصلی بچھا کر آقا کائنات پر 1000 بار درود پڑھتی ہے، میں بھی ساتھ میں بیٹھ کر اسی درود کو گنگناتی رہتی ہوں، یہ اسی درود کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے میری زبان میں تاثیر۔ آپ اندازہ کریں ننھی سی بچی رسول پاک پر درود پڑے تو اس کی زبان میں اتنی تاثیر آ جائے، تو ہم جوان جب اپنی صاف ستھری زبان سے پیارے آقا پر درود پڑیں گے تو کیا ہمارا سینہ نبی کا مدینہ نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا، لیکن دوستو اس کے لیے عشق رسول چاہیے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، بدلاؤ پیدا کیجیے، سمجھ پیدا کریں۔ یقیناً دنیا کی تعلیم ضروری ہے، لیکن ساتھ میں رسول پاک کی غلامی کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیا بنی، کائنات بنائی گئی، نماز ہے، ہم کیسے جانتے کہ یہ نماز ہے؟ اللہ پاک ہے، ہم کیسے جانتے کہ اللہ پاک ہے؟ اللہ پاک ایک ہے، ہم کیسے جانتے کہ اللہ پاک ایک ہے؟ یہ سب احسان ہے مدینے کے مصطفیٰ کا۔ نبی نے آ کے بتایا اللہ ایک ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، بس ایک دیکھے تو کہا مان لیا ہے، بس ایک دیکھے تو کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہی ہم سب نے تجھ کو خدا مان لیا ہے، بن دیکھے ہی ہم سب نے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ پروردگار کی رحمتوں پر قربان جاؤ مسلمان، رب نے ایسا نبی دیا، ایسا ستھرا نبی دیا، ایسا پیارا نبی دیا کہ جس کا جواب نہیں۔ شاعر کہتا ہے پھولوں میں جیسے یکتا جگانا گلاب ہے، نبیوں میں ویسے میرے نبی لاجواب ہے۔ قربان جائیے، اس لیے آئیے جھوم کر نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اس محلے میں مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا، ابھی آپ نے مجھ سے پیش رو خطیب سے سماعت فرمایا کہ مسجد تو ضروری ہے نماز کے لیے، لیکن اس سے پہلے مدرسہ ضروری ہے، کیونکہ اگر مدرسہ نہ ہو تو امام کہاں سے آئے گا؟ مدرسہ نہ ہو تو نماز کا طریقہ کہاں سیکھیں گے؟ مدرسہ نہ ہو تو ہمیں اللہ پاک کا جو کلام ہے اس کی تعلیم کہاں سے آئے گی؟ جب مدرسہ نہ ہوگا مولانا پیدا نہ ہوں گے، مولانا پیدا نہیں ہوگا تو ٹیوشن پڑھانے والے نہ ملیں گے، ٹیوشن پڑھانے والے جب نہیں آئیں گے تو تبلیغ میں جانے کے لیے امیر کارواں نہیں ملے گا، جب امیر پیدا نہیں ہوگا تو تبلیغ کہاں سے ہوگی؟ گویا معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کے لیے امیر ضروری ہے، ٹیوشن کے لیے مولانا ضروری ہے، اور دوستوں قرآن خوانی کے لیے طالب علم ضروری ہے، اور ان سب کے لیے اور امام کے لیے بھی مدرسہ ضروری ہے، نماز کے لیے مدرسہ ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کے حقائق کو اگر جوڑا جائے تو پتہ یہ چلا کہ ان سب کے لیے مدرسۃ الرسول، بغیر مدرسے کے کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی پہچان ملے تو دوستو ہم آپ کو ایک شعر سناتے ہیں۔ گر وسیلہ چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ دشمنوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مل جائے تو دوستو آپ اللہ پاک کے کلام کی تعلیم حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کیجیے۔ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا یہ بھی 657 یہ 3rd فلور پہ واقع ہے۔ جگہ کی قلت، جتنی وسعت ہو سکی اتنا ہی یہاں کے عاشقوں نے اور مجھ غریب بندے نے مل کر یہ قائم کیا۔ آج بھی اس کے اوپر قرضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ سب لوگ پیار سے بول دیجیے آمین۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا جب کوئی دعا کی بات کہی جائے تو تأمنوا تأمین الملائکہ، اے لوگوں جب کوئی دعا کرے مومن تو تم آمین ایسے کہو جیسے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ دوستو ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کے تعلق سے ایک بات بتاؤں۔
ہمارے کریم نبی نے فرمایا لوگوں تم میں کا کوئی روزانہ کا معمول بنا لے، اپنی زندگی میں یہ بات شامل کر لے کہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب کھانا کھا چکے تو باوضو ہو کر اپنے دروازے پر 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مالک کائنات کی قسم جب کوئی مومن آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دروازے پر دم کر دیتا ہے تو وہ مومن پوری رات آرام سے سوتا ہے، میں اللہ کا کلام اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک نقطے میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے قرآن کو، لیکن سیکھیں گے تب تو۔ ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیسہ والا ہونا اچھا نہیں، روپے والا ہو جانا اچھا نہیں۔ ہمارے نبی نے اچھا کسے کہا؟ جس کے چہرے چاند جیسے چمکے نہیں۔ ہمارے نبی نے اچھا کسے کہا؟ جو ہزاروں 50,000 کا بوٹ شوٹ پہنے لیکن جب پیشاب ہو جائے تو ناپاک ہو جائے اور مر جائے تو ناپاکی میں مرے۔ دوستو اس سے لاکھ گنا قربان جائیے علماء کرام اور مسلمانوں کے لباس پر، ان ڈھیلے ڈھالے اور کم پیسوں کے لباس پر کہ جس پہ پیارے رسول کی سنتیں ادا ہو جائیں۔ ناپاکی نہیں آتی، بیٹھنا دو بھر ہو جاتا۔ اس لیے مومنوں میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیمات آپ نہیں پڑھ سکے، کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے تاکہ اسے یہ تو معلوم رہے کہ کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، ہمارے نبی کی سنتیں کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں کیا ہے، ہم پر نماز کیوں کر فرض ہوئی۔ دوستو سجدہ کریں تو اس سجدہ کرنے سے پہلے یہ جانیں کہ یہ سجدہ سب سے پہلے کس نے کیا ہے۔ دوستو یہ سجدہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا آپ کو تعلیم دیتا ہے، قابل مبارکباد ہے حضرت علامہ مولانا قاری الحاج محمد راقب حسین فریدی صاحب قبلہ، اور میں شکر گزار ہوں شاعر اہل سنت حضرت قاری محمود رضا نوری، حضرت علامہ مولانا زبیر احمد صاحب، مولانا غلام ربانی صاحب، اور یہ جملہ علماء کرام ہمارے طلباء نظام تشریف رکھتے ہیں۔ آپ جملہ سامعین سب کے سب قابل تعریف ہیں کہ بزم محبت میں آپ تشریف لائے۔ جو کچھ بھی عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے ساتھ جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پیش بھائی سہیل احمد صاحب، بھائی ننے صاحب، بھائی نوشے صاحب، اور جتنے بھی حاضرین ہیں، پیر محمد بھائی صاحب، اور یہ جتنے بھی حضرات ہیں ہمارے، ایک طرف سے جو جن کے نام لیے جائیں، کن کا نام میں کہوں اور جن کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی ماہتاب ہے، سب کے سب قابل تعریف ہے، سب کا سہیوگ اور سب کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی امداد کو قبول فرمائے۔ اور یہ ہمارے بھائی یامین صاحب قبلہ اور بھائی راجو صاحب، اور یہ آفتاب بابو وسیم بھائی، اور ہمارے بڑے بھائی صاحب، جملہ حاضرین میں کن کن کے نام لوں شاید یہ گستاخی رہ جائے کہ ہمارا نام مفتی صاحب نے چھوڑ دیا۔ حضرات نام سے کچھ نہیں ہوتا، مدینے مصطفیٰ کے غلام۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تقریر کو قبول فرمائے۔ جو کچھ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر ہمیں اور ہم سب کو اور جملہ سامعین کو عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ پڑھ لیجیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں گزارش کروں مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا یہاں بیرونی طلبہ رہ کر پڑھائی کرتے ہیں، یہی کھاتے ہیں، یہی سوتے ہیں، ان کے لیے کچن ایک باورچی خانے کی ضرورت ہے، اس کی تعمیر بھی کروانی ہے، کچھ مقروضات ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ یہ آسانیاں پیدا ہو اور حافظ قرآن آپ کو ملے تاکہ آپ کے سامنے امام آئے اور کل کو آپ کا بچہ بھی قوم کا امام۔